موضوع درس في إثبات المعاد ونفي علم الغيب عن الأنبياء سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوت الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ علم غیب اور مشرکین کا رد بیان فرمایا ہے کہ مشرکین آگے حضور سے سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارک بھی تلاوت کی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی تعیین وقت کا علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. بارشوں کا اترنا ارحام امہات میں انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ میری موت کس زمین پہ ہوگی. یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اب بعض باتوں کو سمجھ لیں کہ آج کل لوگ جو ہیں
اسلام کے دشمن ہیں وہ تو خیر اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ہمارے بعض نوجوان جو سرکاری تعلیم سے تو باہر ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے مشنریوں کے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے انہیں کافر ملکوں میں جانا پڑتا ہے، تو ان کے دماغوں پر بھی ایک بوجھ ہے کہ یہ کیسے علم ہے۔ بارش کے بارے میں تو محکمہ موسمی آج بھی بتا دیتا ہے کہ 2 دن کے بعد بارشیں ہوں گی، تو یہ علم اللہ کے پاس کیسے خاص ہوا؟ وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ بارش گرج چمک کے ساتھ ہوگی، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہوگی، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی بس رم جھم ہوگی۔ اور اسی طرح آج کل جو میڈیکل اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے عورت کو بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی بچہ اپنی صحیح حالت میں ہے۔ تو پھر یہ علم اللہ کے پاس کیسے خاص ہوا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اصل میں ان کو اللہ کے قرآن کی سمجھ نہیں آئی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اس دور کے بادشاہ نمرود کا مناظرہ ہوا۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تم مجھے تو رب نہیں مانتے ہو، تمہارا رب جو ہے اس کی کوئی نشانی مجھے بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب اس بادشاہ نے بھی اس کو نہ سمجھا، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کو کیا ہو گیا؟ کسی نے موبائل پر رکھا، اتار دو، کیسے رکھا ہے؟ اتار کے پھینک دو، اور بھی رکھا ہوگا نا اوپر، انہوں نے پتہ نہیں کیا، تاکہ بندے کیوں خواہ مسائل پیدا کرتے ہو؟ نیچے بھی تو آواز کیچ کر لے گا، ضروری تو نہیں اس کے اوپر رکھو۔ تو اب نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، کہ ایک آدمی کی سزائے موت ہے، میں کہتا ہوں جو معاف کیا، تو میں نے اس کو جلا دیا، اور کسی کو میں نے سزائے موت دے کے قتل کر دیا تو میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ وہ معنی ہی نہیں سمجھا کہ احیاء اور اماتہ کا معنی کیا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا پھر موت دینا یہ الگ چیز ہے، ایسے کسی کو تلوار سے قتل کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو یحیی و یمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ یا تو بالکل کودن ہے، عقل سے فارغ ہے، یا عمدن اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بتلا رہا ہے تاکہ شکست نہ ہو۔ انہوں نے کہا اس سے وہ بات کرتے ہیں جس کا اس کے بعد جواب ہی نہ بردار رہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال دو، خدا جو ہو تو کوئی کام کر کے دکھاؤ نا۔ اب جناب نے نمرود کیا جواب دے؟
وہ الذی حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا کہ اس کا کیا جواب؟ تو کون سورج کو جا کے مغرب سے نکالے گا؟ اور یہاں پر جو میرے طالب علم بھائی ہیں وہ ایک بات یاد کرنے، بڑی اہم بات ہے کہ وہ نمرود تو ناکام ہو گیا، لیکن باطل والے فرقے جو ہیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی نمرود نے اگر سورج کو مغرب سے نہیں نکالا ہے تو تمہارے خدا نے کہاں نکالا ہے؟ وہ تو بس ایک نظام عالم ہے، نظام فلکیات ہے، یہ چل رہا ہے، مشرق سے چلے گا مغرب تک، مغرب سے اس کے بعد پھر واپس آئے گا اور پھر مشرق سے، تو اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے یہ رکھ دیا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها، جس دن ہم سورج کو مغرب سے نکالیں گے اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن اللہ نکالے سورج مغرب سے طلوع ہوگا تاکہ کوئی ملاحدہ اعتراض نہ کر سکے۔ کیونکہ سورج چاند جتنا ہے یہ اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں کہ بھی بادشاہ کا علم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خبر جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے، کبھی سچی ہو گئی کبھی غلط ہو گئی۔ اب اس کو اللہ کی بات سے ملانا جو ہے یہ تو جاہل کا کام ہے نا، خدا کا فرمان تو قطعی ہی ہے نا، اس میں تو کوئی تردد ہو ہی، ان کی خبریں جو ہے کبھی سچی ہیں کبھی جھوٹی ہیں۔ اچھا پھر ان کی خبریں جو ہے وہ ما تحت الاسباب ہیں، بات سمجھیں، اللہ کہے سمجھ آ جائے۔ اب گھڑی دیکھ کر میں ٹائم بتا دوں یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ ما تحت الاسباب ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے نیچے جب عورت آئے گی، الٹرا ساؤنڈ میں وہ فوٹو دیکھیں گے تو ما تحت الاسباب ہے، اور وہ صرف اسی کا بتائیں گے جس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، جس کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا ان کا کون بتائے گا؟ دریا میں مچھلیاں ہیں، ان کے پیٹ میں بچے ہیں، ان کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ جانوروں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ کون؟ اس لیے لفظ ارحام جمع کا صیغہ ہے کہ تمام عالم کے ارحام امہات میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ کسی ایک کے بارے میں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیں یہ دل میں غیب نہیں ہے، تو تحت الاسباب ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم بتا بھی دو کہ بارش آئے گی، یہ تو نہیں بتا سکتے ہو کتنی آئے گی، اور یہ بھی تعین نہیں کر سکتے ہو کہ کس جگہ پر برسے گی، اس کے ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ میرے بدری آپ مشرکین مکہ کو کہہ دو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ مشرک قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کیا ہوگا، کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ یاد رکھو نہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں عقیدہ ہے نا جی کہ انبیاء عالم الغیب بھی ہیں اور مختار کل بھی ہیں، جو چاہے کر دیں، بلکہ اب تو اور آگے بڑھ گئے ہیں، نبی پاک کی ذات تو بڑا شان ہے، اب تو کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ بھی مختار ہیں، جو چاہے کر دیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کتابوں میں ان کی مدد میں لکھا ہے کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ بندہ قادر کا بھی ہے، قادر عبدالقادر۔ یہ شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے اس کو بھی یہ شرک نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ مدبر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔
جب ان سے پوچھا جاتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس نظام کو چلانے والا تدبیر کرنے کون؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں یعنی مشرک ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بھی قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں سے مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ بارشیں برساتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری قوت سامعہ کا، قوت باصرہ کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈا مردہ ہے لیکن اس سے اندر سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ ہے۔ لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، یاد رکھو اصل قول راجح یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں زندہ وہ ہے جو مومن ہے اور مردہ وہ ہے جو کافر ہے۔ سارا قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو میت سے مراد مردہ، مردے سے مراد کافر ہے کہ کافر مردہ ہے اور مومن جو ہے وہ زندہ۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالے؟ ابو جہل مردہ ہے، کافر ہے، لیکن اس کی صلب سے اللہ نے زندہ حضرت اکرمہ کو پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور میت اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ پوچھیں ان سے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کارخانے کی، سارے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے کہ کوئی چیز ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی؟ جو اللہ نے رفتار مقرر کرتی ہے، سورج کی بھی، چاند کی، ہر آدمی اپنی رفتار پہ ہر چیز چل رہی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مرکز کے اندر طے ہے۔ سورج کی الگ مناظر ہے، یاد رکھو، چاند کی الگ مناظر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، دیکھو ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے، سورج سے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، میرا مدنی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، جو پہلی تک چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ پہلے وہ ہلال ہوتا ہے، پھر وہ قمر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بدر ہوتا ہے۔ اس کی 3 سٹیج ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا کہ مدینے کے بچے اور بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو تھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو حضور کے استقبال کے لیے سارے مدینے والے نکل آتے تھے اور مقام ثنیۃ الوداع پہ کھڑے ہو کر اونچے ٹیلوں پر انتظار کرتے تھے کہ حضور کب آئیں گے۔ اور جس دن حضور پاک تشریف لائے
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. انہوں نے کہا آج چودھری کا چاند طلوع ہو گیا. انہوں نے حضور کو قمر نہیں کہا, ہلال نہیں کہا, طلع البدر علینا. کیوں ہلال کہتے تو نہ کیسے ہوتا نا. چاند تو کامل تب ہوگا جب چودھری کا ہو, اس کو بدر کہتے ہیں, بدر منیر, بدر کامل. تو ان بچیوں نے بھی بدر کا, لیکن بات سمجھنے کی ہے, اللہ کرے آ جائیں, کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں سیدہ عائشہ پہ, اس نے حضور کو چاند نہیں کہا, اس نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس, ایک میرا سورج ہے, ایک دنیا کا سورج ہے. اور آگے کہتی ہے شمسی احسن من شمس السمائی, میرا سورج جو ہے وہ آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. کیوں؟ شمس الآفاق تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء. دنیا کا سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے, لیکن میرا سورج ایسا ہے جو عشاء کے بعد بھی روشن ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے نام تو درود شریف تو پڑھا کرو. چلو آپ کو درود پڑھنے سے سلتے ہیں تو اپنے انگوٹھے شنگوٹھے چوم لیا کرو, کچھ کرو تو صحیح نہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ ہے سیدہ عائشہ نے کیا بات کی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے حضور کو سورج سے, تو وجہ کیا تھی کہ چاند سورج سے روشنی دیتا ہے, سورج کسی سے روشنی نہیں دیتا. اس نے کہا حضور چاند نہیں ہے کہ سورج کے محتاج ہوں, وہ تو خود سورج ہے, اللہ کے سوا کسی سے روشنی نہیں دیتے. یہ تو پھر اپنا علم ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور اس کے اندر فہم ہوتی ہے. اس لیے اب یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, یاد رکھو سب بشر ہیں, جن سے بشر ہیں, اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے مملوک ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے آگے مانگنے والے ہیں. وہ خود کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. یاد رکھو اپنے عقیدے ٹھیک کرو. اللہ آج کل تو جی اللہ پاک معاف فرمائے, آج کل تو لوگوں نے نبی پاک کو نشان میں, آج کل انہوں نے تو سب کچھ پیروں کو بنا لیا ہے نا. بچہ پیدا ہوگا تو پیر بخش. یاد رکھو مختار کل بھی اللہ کی ذات ہے اور عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے. سارے قرآن میں عالم الغیب والشہادہ, اور دوسرے مقام میں فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہے خزانہ غیب کی کنجیاں. یہاں دیکھو ظرف مقدم ہے, اصل تو عبارت ہے مفاتیح الغیب عنده, کہ کنجیاں اس کے پاس نہیں ہے. ظرف کو اللہ نے مقدم کر دیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسب ہو گیا کہ صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اگر ہوتا مفاتیح الغیب عنده تو یہ بھی اس کے پاس بھی ہے, کسی اور کے پاس بھی ہے. تو ظرف کو مقدم کرنے میں جیسے ایاک نعبد, اصل تو ہے نا نعبد ایاک, لیکن یہاں اس کو مقدم کیا گیا تھا کہ حاصل ہو کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ بس ہی اور بھی کا مسئلہ ہے, اگر سمجھ آ جائے تو اللہ ہدایت کر دیں گے. کہ ایک قرآن کا تیری ہی, اگر کوئی کہے کہ تیری بھی,
جیسے تمہیں بیوی کہے کہ میں تیری بھی ہوں، یعنی کبھی کبھی کسی اور کی بھی ہوں، لیکن اگر کہے کہ تیری ہی ہوں تو مانا ہے کہ صرف تیری ہوں، کسی اور کی طرف میری نظر بھی نہیں اٹھتی ہے۔ اسی طرح توحید ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور قبروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور مزاروں پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور تیری بکری مینا پہ ذبح کرتے ہیں، پیر کی بکری قبر پہ ذبح کرتے ہیں، تیرے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں اور دادا کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، تیری جنہ ریاض الجنہ مدینے میں بھی آتے ہیں اور باغ پتن کی بہشتی تری گزر کے بھی جنتی بن جاتے ہیں، ہر چیز میں مقابلہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت۔ ایمان سے کہیں آپ مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، کسی نے کہا ہے کہ بھی یہ دری کھلی ہوئی ہے جنت کی، اس سے گزر جاؤ۔ مکے مدینے میں تو جنت کے دروازے نہ ہوں اور تیرے پاک پٹن میں دروازے کھل جائیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یاد رکھو کہ علم غیب جو ہے، ایک بات ہمیشہ کہیا، علم غیب خاص ہے خدا ہے، اور سارا قرآن پاک پڑھیں، لفظ علم مضاف اور غیب مضاف نہیں ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں آئے۔ ہاں یاد رکھیں اللہ نے انبیاء کو جو دیا ہے وہ ہے انباء عن الغیب، اخبار عن الغیب، اظہار عن الغیب، کہ اللہ کبھی غیب کی چیزیں انبیاء پہ ظاہر کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو وہ اظہار ہے، وہ اطلاع ہے، وہ علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب ہو تو پھر کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر علم غیب انبیاء کو ہو تو پھر اس پہ اللہ کو اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اگر علم غیب نبی کے لیے دعویٰ کرو تو پھر نہ معراج بچے گا نہ ہجرت بچے گی۔ جب عالم الغیب ہیں اور مختار کل ہیں، ان کو پھر کیا ضرورت ہے معراج کو جانے کی؟ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پھر غار میں جا کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ہجرت کے وقت ایک دور کے پہاڑوں کے اندر کے راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو علم غیب ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بندی کھل کے اعلان کر دو، قُل لَا أَمْلِكُ لِلنَّفْسِ۔ اس کے بعد بھی آدمی کو مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھو بدقسمتی ہے، اور اللہ نے شاید دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں، حق بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے، یا گناہوں میں پڑ جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل پہ مہرے لگ جاتی ہے، پھر کوئی سیدھا راستہ سمجھ نہیں آتا۔ ورنہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اعلان کریں اور ان کو فتح سمجھا دیں، بتلا دیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِلنَّفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرا محبوب کہتے ہیں کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو تمہارا نفع نقصان کیسے دے سکتا ہوں؟ تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے نا کہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولا علی مدد، حضرت علی جو ہے وہ مولا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور دوسری دفعہ رو کے کہتے ہیں حضرت حسین بچوں کے ساتھ پیاسا شہید ہو گیا، تو حضرت علی کیوں نہیں پہنچے؟ ان کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ اگر انہوں نے اپنی اولاد کی مشکل کشائی نہیں کی تو تیری مشکل کشائی کیوں کریں گے؟ کیا جھوٹ ہے؟ یا تو کربلا کا واقعہ کہو نہیں ہے، اگر ہے تو حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کتنے
کھل کے بات کی ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب دان ہوتا، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے ساری بھلائیاں جمع کر دیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو طائف میں جا کے اپنے پاؤں نہ لہو لہان کراتا. جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک نہ شہید ہوتے، حضور پاک کے رخسار مبارک پر نعوذ باللہ ان کے تیر کا زخم نہ آتا. جو اللہ کے نبی اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خود بخود جاتا. اس لیے فرما دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. وَمَا مَسَّنِيَ، مجھے کبھی تکلیف بھی نہ ہوتی. مجھے تو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، بخار بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو میرا مدنی پھر آپ کا شان کیا ہے؟ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. میں تو امت کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں. میری شان تو نذیر ہے، میری شان تو بشیر ہے، میری شان تو سراج منیر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرا کام تو یہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. جو کافر ہیں ان کو نہ نذیر پر ایمان ہے، نہ بشیر پہ ایمان ہے، نہ نبی پہ ایمان ہے، نہ قرآن پہ ایمان ہے، نہ اللہ پہ ایمان. ان کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ انہی کو ہوگا جو ایمان والے ہیں. قرآن ہدایت ہے لیکن ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کھول کے بعد واضح فرما دی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اللہ ہدایت. واللہ اعلم.